السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مدن میڈیا۔ آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز۔ آج کی اس ویڈیو میں جس بیماری کا آپ کو بتاؤں گا اس بیماری کا ذکر ہر جگہ میں ہو رہا ہے۔ وہ چائنیز کرونا وائرس ہے جس کو NCOU سن 2019 کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب سن 2019 میں آنے والا منفرد کرونا وائرس ہے۔ اس جراثیم یا وائرس نے اب تک 2700 لوگوں کو متاثر اور کم و بیش 80 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کرونا ایسے جراثیم ہیں جو ویسے تو جانوروں یا پرندوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو کر ان کو بھی بیمار کرتے ہیں۔ جب وائرس یا جراثیم اس تیزی سے پھیلتے ہیں تو اس صورتحال کو آؤٹ بریک کہا جاتا ہے۔ یہ کرونا وائرس کا پہلا آؤٹ بریک نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم اور سیویئر ایکویٹ ریسپیریٹری سنڈروم، دو بیماریاں جو پچھلی 2 دہائیوں میں خبروں کا مرکز بنی رہیں، بھی کرونا وائرس کی ہی اقسام تھی۔ ایک چھوٹے سے جراثیم نے نہ صرف پوری دنیا کو ہائی الرٹ کر دیا ہے بلکہ کئی شہر محصور ہیں۔ چین میں تقریباً 6 کروڑ لوگوں کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ صرف ایک وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اتنے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ چین میں ٹرینوں، سڑکوں اور پروازوں تک کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وائرس کرتا کیا ہے؟ یہ وائرس آپ کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے اور اس سے بخار، کھانسی اور سانس میں دقت جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ وائرس آپ کے جسم میں جانے کے بعد یہ علامات 2 سے 14 دن میں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہی بات اس وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ دوسرے لوگوں تک جراثیم منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ وائرس کھانسی یا چھینک کے ذریعے یا پانی کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے منتقل ہوتا ہے۔ اس کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے، صرف اس کی علامات کو مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمارے جسم کی قوت مدافعت اس کو خود ہی وقت کے ساتھ ختم کر دیتی ہے۔ لیکن 25% کیسز میں مریض سیریس بھی ہو جاتے ہیں، بالخصوص بوڑھے افراد یا وہ لوگ جو پہلے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں کے لیے یہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی ویکسین بنانے کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک کامیاب حفاظتی ویکسین بنانے میں 1 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ یہ چونکہ ایک نیا وائرس ہے جو پہلے کبھی انسانوں میں نہیں آیا، اس لیے اتنا ہنگامہ مچ چکا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے پھیلاؤ کو جلد از جلد کنٹرول کیا جائے۔ اب بات کی جائے احتیاطی تدابیر کی، تو ہم سب کے لیے اس وقت سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم حفاظتی تدابیر پر عمل کریں۔ آپ حیران ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو اس وائرس سے بچانے کے لیے کوئی خاص محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بنیادی حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ہم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو اس سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم کام ہاتھوں کو وقتاً فوقتاً دھونا ہے، صابن سے اور کم از کم 20 سیکنڈز کے لیے۔ بالخصوص آنکھوں، ناک اور منہ یا ان جگہوں کے قریب ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ وائرس سے متاثرہ افراد سے دور رہیں، باہر جاتے ہوئے فیس ماسک کا استعمال کریں، اور زیادہ ٹچ ہونے والی پبلک جگہوں کو ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بیماری محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پاکستان میں جیسے وزیر اعظم کے مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ اس وائرس کے ٹیسٹ کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے۔ کم از کم 5 مریضوں کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ چینی ماہرین کے مطابق ہر شخص جس کو یہ وائرس ہوتا ہے اس سے یہ وائرس مزید 2 سے 3 لوگوں تک منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ہر ممکن حد تک احتیاط لازم ہے۔ ابھی جو مسافروں کی اسکریننگ کا سلسلہ جاری ہے وہ میرے خیال میں ناکافی ہے، کیونکہ یہ وائرس 14 دن تک کسی بھی شخص میں بیماری کی کسی علامت کے بغیر ایکٹیو رہ سکتا ہے، اور اس دوران وہ شخص یہ وائرس دیگر افراد میں منتقل کر سکتا ہے۔ زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہمارے افسردہ نظام صحت کی بار بار نشاندہی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے
تو ہماری کوتاہی کی وجہ سے اور ہمارے نظام صحت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے بیشتر لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 40 سے 50% ادویات ناقص اور غیر معیاری ہیں۔ حکومت کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ کرونا وائرس کو پاکستان میں پھیلنے سے روکا جائے، وگرنہ یہ یہاں پھیل گیا تو ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ چین نے 6 دن میں 1000 بستروں کا اسپتال کھڑا کر دیا ہے اور اسی مہینے میں متاثرہ علاقوں میں 5000 مزید بیڈز کا انتظام کر دیا جائے گا۔ چینی حکومت نے ایک ہفتے کے اندر ہزاروں افراد پر مشتمل میڈیکل اسٹاف تعینات کر دیا ہے۔ کیا ہم ایسا کرنے کے قابل ہیں؟ جیسے جیسے دنیا بالخصوص پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، صفائی، ہائیجین اور نظام صحت کی درستی ہمارے لیے ناگزیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وائرس ہمارے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ یہ وائرس چین میں شروع ہوا ہے۔ خدا خواستہ یہ ہمارے ہاں شروع ہوا ہوتا تو خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوتے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔